مچ. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام. آج بڑا خوبصورت وقت ہے کہ ہم خداوند کے حضور میں اس کی آواز سننے کے لیے، کلام سننے کے لیے اس جگہ پر موجود ہیں. آج ہم خدا کے کلام میں سے بات کریں گے ہمارے رویے خداوند کی نجات کا تجربہ نہیں ہونے دیتے. آج ہمارا یہ ٹاپک ہوگا ہمارے رویے خداوند کی نجات کا تجربہ نہیں ہونے دیتے. آئیے خدا کے کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 36ویں آیت سے خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے. جن کے پاس بائبل ہے وہ کھولیے گا اور خدا کے کلام کو ہم پڑھیں گے، اور جن کے پاس نہیں وہ بغور خدا کا کلام سنیں. لکھا ہے، پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا. پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں ہے، گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگے مرمر کے عطردان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا. اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون ہے اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلن ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے. اس نے کہا، اے استاد کہہ. کسی ساہوکار کے 2 قرضدار تھے، ایک 500 دینار کا، دوسرا 50 کا. جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا. پس ان میں سے کون اسے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا، میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا. اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک فیصلہ کیا. اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ لیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے. تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا. تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا. اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی. مگر جس کے تھوڑے گناہ
معاف ہوئے، وہ تھوڑی محبت کرتا ہے، اور اس عورت سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے؟ مگر اس نے عورت سے کہا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلی جا۔ خداوند کے کلام کی برکت ہم سب پر۔ یہ ایک لمبا پیسج ہم نے پڑھا خدا کے کلام میں سے۔ یہاں ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک فریسی اس نے مسیح کی دعوت کی، اور اس فریسی کا نام یہاں پر شمعون درج ہے۔ فریسی یہ ایک مذہبی فرقہ تھا۔ میں تھوڑا سا فریسیوں کے تعلق سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ایک پکچر جو ہے، تصویر جو ہے وہ کلیئر ہو جائے، تاکہ آپ خدا کے کلام کو سمجھ سکیں۔ فریسی یہ مذہبی فرقہ تھا، یہ موسیٰ کی شریعت کے پابند تھے، یہ صحائف کو پڑھتے مطالعہ کرتے، اس کا مذہبی معاملات میں یہ کسی شخص کی بھی مداخلت یہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ فرشتے بھی ہیں، روح کی لافانیت پر بھی یہ یقین رکھتے، بدنی قیامت، دعا، روزہ، دا یقین، اس پر ان کا گہرا ایمان تھا۔ یہ ان باتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے عقائد میں یہ بات تھی کہ یہ ساری باتوں کو یہ ایمان سے قبول کرتے ہیں۔ یہ کسی گنہگار سے کوئی چیز نہیں خریدتے تھے بازار میں۔ ان کے بیشتر اراکین جو تھے، ممبر جو تھے، وہ کسان بھی تھے، تاجر بھی تھے، ہنرمند بھی تھے، اور یہ ان مستند لوگوں کے پاس جاتے اور یہ چیزیں خریدتے تھے۔ عام شخص سے یہ چیزیں نہیں خریدتے تھے۔ کسی گنہگار کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے تھے، اور نہ ہی کسی کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے۔ جب یہ باہر سے آتے تو پہلے یہ غسل کرتے، کپڑے بدلتے، اور پھر اپنے گھر میں داخل ہوتے، تاکہ اپنے گھر میں یہ گھر کو ناپاک نہ کریں۔ یہ تصویر ہے فریسیوں کی۔ غور کیجئے کہ کس قدر مذہب، کس قدر ان کے اندر کی شریعت کی باتیں اور اپنی وضع کی ہوئی باتیں، یہ کس قدر پابند ہے میل جول کے معاملے میں، صحائف کے معاملے میں، مذہبی معاملات میں۔ یہ کس قدر یہ دنیا سے فرق ہے۔ اور فریسی جو لفظ ہے، اس کا لفظی مطلب الگ کیے گئے، علیحدہ کیے ہوئے، یا وہ جنہیں علیحدہ کیا گیا ہو۔ فریسی کا مطلب ہی یہ ہے کہ علیحدہ کیے ہوئے۔ اب غور کیجئے کہ اس شخص نے مسیح کی دعوت دی ہے، اور مسیح کو کھانے پر بلایا ہے۔ نہ جانے کہ کس طرح سے اس نے مسیح کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی۔ یہ اپنے قانون اور اپنے قاعدے میں رہتا، لیکن مسیح کے کاموں کو
اس کی سچائی کو یہ جانتا تھا، اور اس نے مسیح سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا۔ یہاں پر ہم نے پڑھا، پھر پہلی یہاں پر 36ویں آیت میں، پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا، اور مسیح نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ حالانکہ مسیح ان کے کردار اور ان کی ریاکاری کو جانتا تھا۔ مسیح کے زمانے میں انہوں نے بہت ساری روایات کو قائم کر لیا تھا، یہ روایات کے پابند ہو گئے، روایات کے پیچھے چلتے تھے۔ مذہب، روایات ایک انچ بھی یہ آگے پیچھے نہیں ہوتے، کٹر قسم کے، انتہا پسند۔ لیکن مسیح نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور مسیح جانتا تھا کہ یہ کیسے ہیں، کیونکہ مسیح اکثر ان کے ان ریاکارانہ جو کام تھے، باتیں تھیں، ان پر مسیح ہمیشہ ان کو تنقید کرتا۔ متی کی انجیل اس کے 23ویں باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے اکثر ان کے ساتھ یہ باتیں کی۔ مسیح کہتا، اے ریاکار فقیو فریسیو، تم پر افسوس۔ اور بہت ساری باتوں کا ذکر ہے یہاں پر، 8-9 باتیں، جب مسیح نے بار بار ان کو کہا کہ اے ریاکار فقیو فریسیو۔ مسیح ہمیشہ ان پر اس طرح سے ان کو تنقید کرتا تاکہ یہ اپنی ان باتوں سے باہر نکلائیں، ریاکاری سے باہر آ جائیں۔ اور اس نے مسیح کی دعوت کی، مسیح اس کے گھر میں چلا گیا۔ مسیح دنیا کے گنہگار، پاپیوں اور ریاکاروں کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اس لیے مسیح جانتا تھا کہ اس کو ضرورت ہے کہ اس کی زندگی کے اندر مکاشفہ آ جائے، نجات اس کو مل جائے، زندگی اس کو مل جائے۔ مسیح نے اس کو یہ نہیں کہا کہ میں تیرے ساتھ نہیں جانا چاہتا، کیونکہ مسیح دنیا سے محبت کرتا ہے، اور وہ محبت میں وہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں چلا گیا۔ فریسی اپنے آپ کو راست باز سمجھتا تھا، اور آج بھی بہت سے لوگ اس دنیا میں ہیں جو جسٹ اپنے آپ کو راست باز اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مذہب ہے، وہ سطحی دعائیں کرتے ہیں، وہ گیت گاتے، تالیاں بجاتے، چندے دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کو لے کر وہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے اندر مذہب موجود ہے، میں راست باز ہوں، میرے پاس خدا ہے۔ وہ مذہب کی چادر میں لپٹے رہتے ہیں۔ فریسی بھی یہی سمجھتا تھا، اس لیے وہ دوسروں کے ساتھ نہ میل جول رکھتے، نہ وہ ملتے، نہ کسی کو بلاتے، نہ کسی کے گھر میں جاتے۔ باہر سے آ کر بھی وہ اپنے آپ کو جب تک طہارت نہ کر لیتے، نہا نہ لیتے، اس وقت گھر میں نہیں داخل ہوتے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کسی گنہگار کا سایہ پڑ جانے سے ہم شاید ناپاک ہو گئے ہوں۔ غور کیجئے ان کی حالت پر، کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں، ہم پاک ہیں۔ رومیو کے خط کے 3 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ اور خاص طور سے شریعت والوں کو، مذہبی یہودی لیڈروں کو خداوند نے یہ باتیں ان کو یہ اس بات کے بارے میں بتایا، اور پالوس رسول ذکر کرتا ہے کہ کوئی راست باز نہیں۔ پھر رومیو کے خط کے 3 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، شریعت کے اعمال سے کوئی بشر خدا کے حضور میں راست باز نہیں ٹھہرے گا، کوئی شخص بھی جو شریعت پر تکیہ کرتا، کیونکہ شریعت
آئینہ ہے. شریعت صرف انسان کو گناہ کی پہچان کرواتی، بتاتی کہ یہ گناہ کا رستہ، یہ گناہ کی وادی، یہ کام گناہ ہے، یہ خدا کے خلاف بغاوت ہے. لیکن شریعت انسان کے گناہ مٹا نہیں سکتی ہے، انسان کو گناہوں سے آزاد نہیں کر سکتی ہے. یہ لوگ سمجھتے تھے ہم راست باز ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور میں راست باز نہیں ٹھہرتا ہے. اور یہ مذہب ان کی زندگی میں بھرا ہوا تھا، اور آج بھی بہت سارے لوگوں کی زندگی کے اندر یہی مذہب بھرا ہوا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ چرچ کے اندر جسٹ ان باتوں کے خیال میں رہتے ہیں کہ میں یہ کرتا، وہ کرتا، چرچ جاتا ہوں، سارے کام کر رہا ہوں، دعا کرتا، گھر میں بائبل پڑھتا، لیکن کبھی نجات نہیں پاتے، کبھی اپنے رویے کو بدلتے نہیں، کبھی توبہ نہیں کرتے. جب تک انسان اپنے مذہب کے حصار سے باہر نہیں آ جاتا، وہ نجات نہیں پا سکتا ہے، کیونکہ فریسی ہمیشہ اپنے آپ کو اچھا جتاتے ہیں. لوکا کی انجیل کے 18ویں باب کے اندر اس کی 9ویں آیت سے ہمیں ایک اور فریسی کا ذکر بھی ملتا ہے. اس جگہ پر یہ فریسی جو 18ویں باب میں ہے، یہ اپنے آپ پر بھروسہ کرتا ہے. پہلی بات، ہاں میں بہت اچھا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں جو کام کر رہا ہوں بہت اچھا ہوں. یہاں پر لکھا ہوا ہے پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہتے ہیں. اپنے آپ پر بھروسہ کرنے والے، اپنے آپ کو راست باز سمجھنے والے. اور یہ فریسی کیا کہتا ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں باقی آدمیوں کی طرح ظالم نہیں ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ میل جول نہیں رکھتے، کسی کو گھر نہیں آنے دیتے، کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتے، نہ پاک نہ ہو جائے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں. غور کیجئے کہ انسان کو جو خدا کی مخلوق ہے، جس سے وہ پیار کرتا، جس کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ دنیا سے محبت کرے، دنیا کو نجات دے، بچا لے، گناہ سے نکال لے، اور یہ ان کا سایہ بھی اپنے اوپر نہیں پڑنے دیتا، اور یہ کہتا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں. اور پھر کہتا ہے کہ میں بے انصاف بھی نہیں ہوں، میں زناکار بھی نہیں ہوں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو پیچھے محصول لینے والا بیٹھا ہوا ہے، میں اس کی طرح کا بھی نہیں ہوں، میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، میں اپنی آمدن پر دا یقین دیتا ہوں. یہ ساری پکچر، ساری باتیں یہ گنوا رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں، یہ سب کچھ میرے اندر موجود ہے. لیکن یہ ساری چیزیں وہ مذہب کی چادر کو لپیٹ کر وہ بیان کر رہا ہے، لیکن زندگی کے اندر، دل کے اندر نجات کا مکاشفہ نہیں. اور آج اسی لیے بہت سے لوگ اس دنیا کے اندر اور چرچز کے اندر بھی مذہب کی چادر کے نیچے تو موجود ہیں، لیکن نجات سے دور ہیں، اپنے رویے نہیں بدلتے. اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس لیے مسیح متی کی انجیل کے 23ویں باب کے اندر یہ سارے خلاصے کھولتا اور ان کو کہتا کہ تم ریاکار ہو، تمہاری زندگی کیسی ہے، تم بوجھ باندھتے ہو، دوسروں پر رکھتے ہو،
لیکن اپنی انگلی سے نہیں ہلاتے اس کو. سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند اوپر سے بڑے اچھے دکھائی دیتے ہو, اوپر سے سفید چادر اور سب کچھ چوڑے کنارے اور باہر ربی کہلوانا پسند کرتے, لیکن تمہارے اندر جو لوٹ ہے, اندر نجاست ہے, اندر تاون ہے, اس سے تمہیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے. اور آج میں بتانا یہ چاہتا ہوں, اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتا ہے لیکن اندر کی خلاصت کو, اندر کی ناپاکی کو, گناہ کو خون سے نہیں دھوتا, یسوع کی صلیب کے نیچے نہیں آ جاتا ہے, وہ باغ صاف نہیں ہے. ہمیں یسوع کی ضرورت ہے. انسان کبھی بھی اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھتا. وہ دوسروں پر تنقید ضرور کرتا ہے, دوسروں کے بارے میں ضرور کہتا ہے کہ یہ زیادہ گنہگار ہے, میں اچھا ہوں, لیکن کبھی اپنی زندگی میں وہ غور نہیں کرتا ہے. اور یہ شخص بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں محصول لینے والے کی طرح نہیں ہوں. ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. جو اپنا رویہ نہیں بدلتا ہے اس کی زندگی میں کبھی خدا کی برکت اور اس کا فضل نہیں آتا ہے. یہ فریسی جس کے گھر میں مسیح موجود ہے, یہ بھی اپنے آپ کو راست باز سمجھتا ہے. ہمیں یسوع مسیح کی ضرورت ہے اور اپنی کمزوریوں اور اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے. فریسی کا رویہ, اس پر ہم بات کریں گے کہ اس نے مسیح کو دعوت دی کہ وہ اس کے گھر میں آئے, اور جب مسیح اس کے گھر میں آیا ہے تو اس کا رویہ یہ ہے کہ خدمت کے تعلق سے یہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا ہے, کیونکہ یہودی دستور یہ تھا کہ جب کوئی باہر سے مہمان جس کو بلایا گیا ہے, جب وہ گھر میں آتا تو اس کے پاؤں دھونے کے لیے پانی دیا جاتا, اور انہوں نے ملازم رکھے ہوتے تھے, وہ پاؤں دھلواتے اور پھر اس کو اندر بلاتے, اور پھر مہمان کو وہ چومتے, گلے لگاتے, اور جب وہ بیٹھ جاتا تو پھر اس کے سر پر تیل ڈالا کرتے تھے, اور یہ محبت کی علامت تھی کہ ہم محبت کرتے ہیں. پاؤں دھونا, بوسہ دینا اور تیل ڈالنا, یہ محبت تھی. یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس شخص نے, جس نے مسیح کو بلایا اپنے گھر میں, لیکن ان باتوں میں اس نے اپنے مہمان کے ساتھ کوئی محبت نہیں دکھائی, کوئی محبت شو نہیں کی. بہت دفعہ مذہب کی چادر کے نیچے لپٹا ہوا شخص اس قدر تکبر اور غرور میں ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کروں. یہ مسیح کو بلا کر لایا لیکن محبت کرنے میں ناکام ہے. بہت دفعہ ہم بھی خدا کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے لیکن اپنے رویوں سے نفی کرتے ہیں کہ ہم محبت نہیں کرتے. لوگ دیکھ لیتے ہیں, لوگوں کو پتا ہے. ہمیں اپنے کردار سے, اپنے کاموں سے, اپنے رویوں سے ہمیں محبت دکھانا ہے. اس نے محبت نہیں دکھائی, لیکن درخواست کر کے مسیح کو اپنے گھر میں لایا ہے. یہ فریسی کوئی مذہبی لیڈر نہیں تھا, لیکن مذہب کا پابند شخص ضرور تھا. ہم اگرچہ اس دنیا میں, آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اگرچہ پاسٹر نہیں ہیں, لیکن اپنے اندر آپ ایمان رکھتے ہیں, خدا سے محبت رکھتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو محبت کا کہتے ضرور ہیں, اقرار کرتے ہیں, لیکن کرتے نہیں ہیں, اندر اپنے رویوں سے نفی کر رہے ہوتے ہیں. دعویٰ ہے لیکن عمل نہیں ہے. فریسی مسیح کو اپنے گھر میں لایا, لیکن اس نے کسی طرح سے مسیح کو وہ رسپیکٹ
جو وہ دیا کرتے تھے اس نے نہیں دیے۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں۔ اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، دیکھو ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کے وہ فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، تو یہ یہاں پر آ گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ جانے یہ عورت اس گھر میں داخل کیسے ہوئی، کیونکہ یہ تو کسی ناپاک کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے۔ یہ اس گھر کے اندر داخل ہو اور فریسی اس کو روک بھی نہیں سکا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس جگہ پر گنہگاروں کی نجات کا بانی خدا کا بیٹا یسوع مسیح موجود ہوتا ہے، وہاں پر گنہگار نجات پانے کے لیے کھینچے چلے آتے ہیں، آ جاتے ہیں تاکہ وہ نجات پا سکے۔ اور یہ گنہگار عورت بھی اپنی زندگی کی بھوک پیاس مٹانے کے لیے وہ مسیح کے قدموں میں آ گئی، اور اس نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ یہ بھی جانتی تھی کہ فریسی کیسے تھے، یہ مجھے سنسار بھی کروا سکتا ہے، لیکن یہ جانتی تھی کہ جس کے قدموں میں میں جا رہی ہوں وہ مجھے سنسار نہیں ہونے دے گا، بلکہ مجھے گناہوں سے رہائی بخش دے گا، وہ مجھے آزاد کر دے گا۔ یسوع مسیح ہمیشہ اپنے لوگوں کو، جو ابھی گنہگار پاپی جیسا بھی کیوں نہیں ہے، آ جاتا ہے مسیح کے قدموں میں، مسیح اس کو رہائی بخش دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے۔ یسوع کے پاس یہ آ گئی۔ اس عورت کے رویے پر غور کریں گے۔ جب یہ آئی اور مسیح کو دیکھا، اس کے آنسو بہنا شروع ہو گئے، یہ چلانے لگی، یہ رونے لگی، یہ آنسو بہا رہی ہے، اور یہ پیچھے کھڑی ہو کر مسیح کے پاؤں کو یہ اپنے آنسوؤں کے ساتھ تر کرنے لگی، بھگونے لگی، آنسوؤں سے اس کے پاؤں دھو رہی ہے۔ اور یہ جتنا وقت یہ وہاں پر کھڑی ہے، یہ آنسو بہا رہی ہے، کیونکہ مسیح کو دیکھتے ہی اس کو یہ احساس ہو گیا کہ نجات دہندہ یہی ہے، یہی میرے گناہوں کا کفارہ ہے، یہی میری زندگی کی تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر انسان کو احساس ہو جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بہت دفعہ میں احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ احساس کا مطلب ہے معلوم ہونا، حواس خمسہ سے ہم معلوم کریں کہ یہاں پر کوئی ایسی بات ہے، یہاں پر کوئی ایسا احساس ہو رہا ہے کہ یہاں پر پاکیزگی ہے، یا یہاں پر بندھن ٹوٹ رہے ہیں، یا یہاں پر ہمیں برکت مل رہی ہے۔ یہ احساس اگر انسان کو ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی کے اندر تازگی آ جاتی ہے، اور خدا کا مکاشفہ اس کو گھیر لیتا ہے۔ بہت دفعہ میں احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم چرچ میں ہوتے ہیں، میٹنگز میں ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، ہم احساس نہیں کرتے، ہم اپنا وقت سپینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم چند لمحوں کے لیے ہم دعا نماز کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن جس شخص کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہاں پر خدا کی مقدس حضوری، یہاں پر خداوند کی پریزنس ہے، اور وہ برکت پاتا ہے، اور وہ آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس عورت کو یہ احساس ہوا، اور یہ رونے لگی، یہ چلانے لگی، یہ آنسو بہانے لگی، اور مسیح کے قدموں پر اپنے آنسو بہا کر اس کو صاف کر رہی ہے، اس سے دھو رہی ہے اپنے آنسوؤں سے، کہ مسیح کے پاؤں دھل رہے ہیں۔
اس کے آنسو بہنے لگے. کاش آج ہمارے بھی آنسو بہے. آج ہمارے آنسو خشک ہو چکے ہیں. آج انسان آنسو نہیں بہاتا، اس لیے کوئی احساس ہمارے اندر نہیں ہوتا کہ میں گنہگار، میں ناپاک ہوں. جب تک انسان احساس نہیں کرتا آنسو نہیں آتے ہیں. اور نہ آنسو بہانے والا شخص اندر سے تکبر اور مذہب کی چادر میں لپٹا ہوا ہے. یہ جو فریسی ہے اس کے آنسو نہیں نکلے، اس کو کوئی احساس نہیں ہوا. لیکن اس عورت کو احساس تھا کہ میرا نجات دہندہ موجود ہے اور وہ آنسو بہانے لگی. اور ہم زبور 126 میں گاتے ہیں کہ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. ابھی ہم یہ 126 زبور گا بھی رہے تھے. قیدی سیونی یہوہ نے لیاندے جا چکا. ہنجواں دے نار رو رو بیج ہیں جو بیج دے، پر خوشی دے نار بے شک پریاں چک گیا. آنسو کے ساتھ جو بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹتے ہیں، وہ خوشی سے بھر جاتے ہیں. یہ عورت آنسو بہا رہی تھی. پھر دوسری بات، اس نے مسیح کے پاؤں اپنے بالوں سے اس نے پونچھ دیے. اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، لیکن یہ قیمتی چیز، یہ بال جو ہیں یہ عورت کی زینت ہے. پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہوا ہے اگر عورت کے لمبے بال ہیں تو وہ اس کی زینت ہے. اور زینت کا مطلب ہے رونق، سجاوٹ، مزین ہونا، خوبصورتی. وہ مسیح کے سامنے اپنے گنہگار حالت کو دیکھ کر اس نے اپنی یہ رونق، اپنی سجاوٹ، اپنی خوبصورتی اس کو ماند ہوتے دیکھا. اور اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. وہ اپنے بالوں سے مسیح کے پاؤں پوچھنے لگی اور اس کے پاؤں پر وہ جو آنسو اس نے بہائے تھے اسے وہ صاف کرنے لگی. اس نے نہیں دیکھا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے. اس نے یہ دیکھا کہ یہ میری ساری خوبصورتی مسیح کے سامنے ماند پڑ گئی ہے، کیونکہ میرے اندر جو گناہ اور ناپاکی اور بدی نے مجھے گھیرا ہوا ہے، اس سے جو میرا چہرہ بیانک ہو گیا، میری یہ خوبصورتی ماند پڑ گئی ہے. اس نے یہ سب کچھ مسیح کے قدموں میں نشاور کر دیا اور بالوں سے مسیح کے پاؤں پہنچنے شروع کر دیے. یہ اس کی محبت کا اظہار ہے. وہ مسیح کے سامنے جھک گئی. تیسری بات کہ اس نے مسیح کے پاؤں کو بہت چوما. مسیح کے پاؤں چوم رہی ہے. یہ بہت محبت ہو تو انسان پھر بھی شاید کسی کے پاؤں نہیں چومتا ہے، لیکن یہ جانتی تھی کیونکہ اس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ آج میرے گناہ کا آخری دن ہے. کاش یہ تجربہ آپ میں سے ہر ایک کو ہو جائے. اس لیے یہ مسیح کے پاؤں چوم رہی ہے، یہ محبت کر رہی ہے پاؤں میں بیٹھ کے. اس سے زیادہ محبت کیا ہو سکتی ہے؟ مسیح نے خود بھی دنیا سے محبت کی، اور اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اپنی ذات میں وہ خدا تھا، لیکن لکھا ہوا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر شاگردوں کے پاؤں دھونے لگ گیا. خداوند نے بھی محبت کی انتہا کر. آپ کیسی محبت کرتے ہیں؟ آپ اپنی محبت کے بارے میں غور کیجئے. آپ کا تو کوئی آنسو بھی نہیں بہتا ہے، آپ کوئی آنسو نہیں بہاتے. اس عورت پر غور کیجئے. یہ مسیح کے پاؤں چوم رہی ہے اور اس کے قدموں میں وہ جھکی ہوئی ہے. چوتھی بات
اس نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہ قیمتی عطر جو اس کے پاس جو لے کر آئی اس نے مسیح کے پاؤں پر انڈیل دیا، اور وہ یہ جانتی تھی کہ مسیح سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم چیزوں کو قیمتی سمجھتے ہیں، ہم چیزوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم جن کو مسیح سے بھی زیادہ قیمت اور اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اس عورت نے یہ جان لیا کہ مسیح سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے وہ عطر مسیح کے پاؤں پر ڈال دیا۔ پہلی بات آنسو بہائے، آنسوؤں سے پاؤں صاف کر دیے، بالوں سے پونچھ دیا، پاؤں کو چوما، محبت کی، اور پھر اس نے یہ قیمتی عطر اس کے قدموں میں نشاور کر دیا، پاؤں میں ڈال دیا۔ یہ اس عورت کا رویہ ہے۔ اور اس عورت کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے ایسا کیا تو لکھا ہے کہ 49ویں آیت میں لکھا ہے، اس عورت سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ غور کیجئے، مسیح نے کہا تیرے گناہ معاف ہو گئے، تو جو بدچلن، جو بہت سارے گناہوں میں پڑی ہوئی، تجھے دنیا ریجیکٹ کر رہی ہے، تیرے پاس کوئی نہیں آتا ہے، تیرا سایہ بھی کوئی برداشت نہیں کرتا ہے، لیکن آج کے بعد تیرے گناہ معاف ہو گئے، تو آزاد ہو گئی، تو پاک ہو گئی، تو راست باز ہو گئی۔ بہت سے لوگ خود ہی اپنے آپ کو راست باز بناتے ہیں، لیکن اس عورت کے بارے میں غور کیجئے کہ اس کے رویے سے مسیح نے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اب فریسی کا اس کے رویے کا دوسرا رخ بھی دیکھیے گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے 39ویں آیت میں کہ اس دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی ہے، کیونکہ بات چل رہا ہے۔ غور کیجیے، یہ کیا کہتا ہے؟ اگر اس کو پتا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کے اندر اس نے مسیح کو قبول نہیں کیا ہے۔ اس کے رویے سے یہ نظر آ رہا ہے۔ یہ کہتا ہے اگر یہ جانتا یہ کون اور کیسی ہے۔ ہم ان باتوں میں کون کیسے کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ کتنا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں۔ اس کا رویہ یہ تھا، نہ اس نے خود محبت کی، نہ پاؤں دھوئے، نہ بوسا، نہ تیل، لیکن سوچتا یہ ہے کہ یہ گنہگار عورت اس کو چھو رہی ہے، لیکن اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ وہ جو میں سمجھتا تھا یہ شاید وہ نہیں ہے۔ بہت دفعہ لوگ مسیح کے پاس اسی لیے برکت نہیں پاتے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں، جانتے نہیں ہیں۔ بہت دفعہ ہم چھوٹے چرچز کے اندر ناکام پتہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یار اتنے آئے ہیں اسی اتنے پتہ نہیں خدا ہے بھی کہ نہیں، سانو چھوئے بھی کہ نہ چھوئے۔ جتنے بڑا وڈا کراؤڈ، جتنے بڑے ہزار لوگ، لیکن اس پادری کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں، اس کا کردار کیا ہے، اس کا دل کیسا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بہت بڑا خدا ہے، وہاں پر کام ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو آج اس مشکل سے نکالنا چاہتا ہوں کہ خدا چھوٹا یا بڑا نہیں ہے،
चर्च छोटा या बड़ा नहीं है, खुदा चर्च से मोहब्बत करता है, वो एक ईमानदार से भी मोहब्बत करता है। इसलिए तो वो एक भेड़ के पीछे चला गया 99 को छोड़कर। आज मैं आपको इस मुश्किल से भी निकालना चाहता हूं। मत ख्याल कीजिए कि यहां पर शायद खुदा की हजूरी ना हो। आप अपनी सोच से देखते हैं, लेकिन खुदा हमारे दिलों पर निगाह करता है, खादिम कोई भी क्यों ना हो। खुदा की हजूरी को देखिएगा। हाँ, अगर आप किसी के किरदार के बारे में जानते हैं, आपको पता है, तो फिर आपकी सोच ये मुख्तलिफ होगी। लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि ये सोचने लगा कि अगर ये नबी होता तो जानता कि ये कौन है। लेकिन ये नहीं जानता था कि ये तो वो है जो गुनाहों को माफ करने की कुदरत रखता है। इसका कसूर ये नहीं है कि ये जो औरत है जो छू रही है, मसीह इसके बारे में क्या सोचता है। इसका कसूर ये है कि ये मजहब की चादर उतार नहीं रहा, अपना रवैया बदल नहीं रहा। बहुत दफा हम अपना रवैया नहीं बदलते, हम अपनी सोच नहीं बदलते। हम अपनी सोच को बदले। जब ये सोच रहा था कि ये नहीं जानता ये कौन है, इसको पता नहीं चला है, तो उस वक्त मसीह ने उसके दिल की सारी बातों को जान लिया और मसीह ने उससे कहा कि मुझे तुझसे एक बात कहना है। उसने कहा कहिएगा। उसने कहा कि किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का और दूसरा सिर्फ 50 दिनार का। और मसीह ने कहा कि जब वो कर्ज अदा नहीं कर रहे, उनके पास है कुछ नहीं, तो साहूकार ने बुलाकर कहा कि तुमको दोनों को मैंने बख्श दिया, माफ कर दिया, अब तुम्हारा मुझ पर कुछ भी नहीं। तो मसीह ने कहा कि अब तू बता कि प्यार कौन करेगा उससे। वो कहता कि जिसका उसने ज्यादा माफ किया है, जिसको 500 दिनार माफ किए, वो ज्यादा प्यार करेगा। मसीह ने उसको बताने के लिए ये बात की ताकि वो सीख जाए, वो जान जाए। और आज आपके लिए भी है, आप भी सीखें, आप जाने कि आप खुदा के साथ कैसी मोहब्बत करते हैं। उसने कहा हाँ, वही जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए, जिसका ज्यादा रुपया माफ किया गया। और उसने कहा कि हाँ, जिसके ज्यादा गुनाह माफ होते हैं वो ज्यादा प्यार करता है। लेकिन जैसे मजहबी लोग जो जिसका थोड़ा है, वो समझते हैं कि हम प्यार से हम सब कुछ भरे हुए हैं, सब कुछ हमारे पास है, वो प्यार नहीं करते। और फिर मसीह ने कहा कि तूने इस औरत को देखा कि मैं आया, ना तूने मेरे पांव हिलाए, ना तूने मुझे बोसा दिया, ना मेरे सर पर तेल डाला। तेरा रवैया देखकर मैं हर्ट हुआ। लेकिन इस औरत ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए, उसने बालों से पूछे, उसने चूमा, उसने इतर डाला, इसके गुनाह माफ हो गए हैं। बहुत दफा हम अपने रवैये को नहीं देखते हैं, और आज मैं आपके रवैये की बात कर रहा हूं कि आपको अपना रवैया चेक करने की जरूरत है कि कैसा है। और यहां पर और एक बात भी लिखी हुई है कि जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे, 49वें आयत में लिखा है, इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी माफ करता है। गौर कीजिए कि फरीसी के दोस्त भी तो फरीसी आए हुए थे,
اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے۔ متی کی انجیل اس کے 9ویں باب میں جب ایک مفروض شخص مسیح کے پاس لایا گیا تو مسیح نے اس سے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ تو وہاں پر بھی جو فقی فریسی بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، یہ کفر بکتا ہے۔ مسیح نے کہا کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ وہ گناہ معاف کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ اپنی ذات میں کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ آج ہمارے رویے کیسے ہیں؟ میرے عزیز بھائی، میری بہن، کیا میرا رویہ فریسی کی طرح کا ہے یا میرا رویہ اس عورت کی طرح کا ہے؟ اگر کوئی گلٹ ہے، بیریئر ہے، اندر کوئی طوفان ہے، آندھی ہے، گناہ کی جنگ اندر لگی ہوئی ہے، تو آج اپنے رویے کو بدل دے، اپنی مذہب کی چادر اتار دے، آج آنسو بہا، مسیح کے قدموں میں آ جا۔ آج وہ تیری زندگی کو بدل دے گا اور آج وہ تیرے لیے ایک بڑی فتح اور تجھے ایک نجات کا گہرا تجربہ بخش دے گا۔ آج وہ تیرے لیے اس جگہ پر موجود ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں گے، ہم دعا کریں گے۔ یہ سب اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنے سروں کو جھکائیے، دعا کریں خدا کے حضور میں۔ سب دعا کرنا شروع کر دیں، کوئی بھی زبان بند نہ ہو، سب دعا کریں خدا کے حضور میں۔ میرے بھائی، میری بہن، آئیے خدا کے حضور میں آنسو بہائیے گا، جھک جائے خدا کے سامنے۔ خداوند تیرے لیے اس جگہ پر موجود ہے، وہ تیری زندگی کو بدل دینا چاہتا ہے، تیرے رویے کو بدل دینا چاہتا ہے۔ آئیے سب خدا کے حضور میں جھکیں۔